الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. غرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی بطور امتحان اور آزمائش کے یہاں بھیجا ہے. مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ شریعت جو زندگی کا قانون ہے اور لائحہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو شریعت بنایا اور اس دین کی شریعت ہی زندگی کو قیمتی بنانے والی ہے. ظاہر ہے ایک انسان کی حیثیت سے وہ محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن جب اس کے ساتھ متعلقات لگ جاتی ہے، مختلف رنگ اور مختلف افعال، نظریات، تو اتار و چڑھاؤ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اتار اور چڑھاؤ میں بچانے کے لیے اور ان رنگوں میں صحیح رنگ رنگنے کے لیے اسلام بھیجا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے اسلام کا، ایمان کا، توحید کا، حق پرستی کا، اتباع سنت کا، وہ جاندار رنگ ہے اور وہ پائیدار بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء اور مرسلین بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور ان تمام دجل، فریب، کذب، دروغ، معاشرے کی فرسودگیاں، تباہکاریاں، ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، ادھر ادھر ہونا نہیں، تفرقہ تمہیں دور لے جائے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے کتنے احسانات ہیں تم پر، اسے یاد دلاؤ، یاد کر لو. خاص کر اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے بدخواہ تھے. فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. عجیب بات ہے کہ جب اختلاف اور تفرقہ ہو تو بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے.
اور جب وفاق اور اتفاق نصیب ہو گیا تو وہ دشمن اپنے بھائی بن گئے، اور ایسے کہ شاید بھائی دنیا کا اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ تعلیم میں جو کمال رکھا ہے، جو خیر ڈالی ہے، جو انسانیت کی تعمیر اور اس کی ترقی کے عناصر شامل فرمائے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور صحابہ کو بھی حکم آیا کہ یہ لوگ بھی مکہ مکرمہ سے نکلنے کی کوشش کرے، اور مرکز اسلام کا وہ مدینہ منورہ بن رہا ہے۔ آپ خود بھی کافی دنوں سے منتظر تھے۔ انبیاء اور مرسلین کا کام اللہ کی نظر عنایت اور وحی کا تابع ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ یہاں وقت گزرتا نہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی اور ملک یا شہر میں چلے جاؤں۔ آپ نے کہا کہ کچھ انتظار کر لے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دے گا۔ انبیاء اور مرسلین کا جو امتحان اور آزمائش ہے، انبیاء اس کو جانتے ہیں، اس کے پیش نظر اللہ نے آپ کو جو کمال فکر، کمال شعور، کمال عقل، منصب نبوت کے شایع نشان ملکات دیے تھے، اس کے مطابق آپ سمجھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں سرسبز و شاداب باغات دکھائی دیے، تو میں نے سمجھا کہ یہ طائف یا یمامہ ہوگا، وہاں پانی بہت ہے، نہریں ہیں، چشمے ہیں، آبادی ہے، زراعت ہے۔ فَإِذَا هِيَ يَثْرِبُ أَيْ الْمَدِينَةُ، لیکن حق تعالیٰ کے ہاں اس سے مراد مدینہ منورہ تھا۔ باغ، درخت، پھل پھول، ایک نظارہ دنیا کا ہے۔ جب آدمی یہ دیکھے تو سرسبز اور شاداب اور زرخیز کھیتیاں اور باغات خیال میں آتے ہیں۔ اسی طرح عالم معانی میں اور عالم مثال میں جو نیک اعمال ہے اور نمازیں ہے اور صدق ہے اور امانت داری ہے اور تقوی ہے اور پاک دامنی ہے، یہ بھی باغ سرسبز اور شاداب زرخیز کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو جس طرح اسلام کا ابدالآباد کا شہر بنانا تھا، اور وہاں جو ایمان نے ترقی کرنی تھی اور اعمال اس کی پذیرائی میں تھے، یہ آپ کو سرسبز و شاداب باغ کے شکل میں نظر آیا ہے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نبی کا خواب بھی معبر ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسے خواب آپ دیکھتے تھے کہ رات کو دیکھتے اور صبح سورج نکلتے ہی وہی سامنے ہوتا۔ 6 مہینے تک آپ نے ایسے خواب دیکھے، اور 23 سال وہی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے۔ 6 مہینے 46واں حصہ ہو گیا۔ کچھ خواب آپ کے ایسے ہیں کہ آپ سمجھ لیتے تھے کہ کوئی حادثہ و واقعہ رونما ہونے والا ہے۔
اور کچھ خواب آپ کے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے خالص وحی بنایا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے ریشمین کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک خاتون دکھائی دی اور فرمایا کہ میں نے جو دیکھا تو عائشہ وہ آپ تھی. بس میں نے یہ سوچا ان کان من عند اللہ یمضی، اگر یہ خواب خدا کی طرف سے ہے تو ہو کے رہے. باقاعدہ حضرت عائشہ بھی عالم رویا میں آپ کو اس طرح کپڑے میں لپٹی ہوئی دکھائی گئی اور اسی طرح ہی ہوا. حضرت عائشہ کی جو بہت سارے خصوصیات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ حضرت کے عقد میمون میں آنے سے پہلے عند اللہ پیغمبر کی بیوی تھی اور پیغمبر کو دکھایا گیا کہ حاضی لک، یہ آپ کے لیے. اور دوسری بات بی بی عائشہ کی یہ کہ آپ نے ازواج مطہرات کو بھی کہا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ بیٹی عائشہ کے بارے میں مجھ سے اچھی باتیں کیا کرو، مجھے خفا نہ کرو، کیونکہ کسی بیوی کے پلنگ پر جب میں اس کے ساتھ ہم آغوش ہوتا ہوں کبھی وہی نہیں آئے مگر عائشہ کے پلنگ پر جبریل آتے اور بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام. جنگ جمل میں جب ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اسباب کے درجے میں نزاع پیدا ہوا اور جنگ و جدال ہو گیا تو اس وقت بھی حضرت علی نے باوجود ہی کہ ان کے برخلاف تھے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یا زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولکنکم ابتلیتم بہا، کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ ہمارے لیے آزمائش، خبردار کہ کسی نے کوئی بید بھی کی. حضرت علی نے کہا لا الہ الا اللہ. قرآن کریم میں بھی اللہ نے سورہ فتح کے اخیر میں صحابہ کو ایک سرسبز و شاداب باغ اور کھیتی سے تشبیہ دی اور کزرع اخرج شطہ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. کہ ایک پودے کا پتا جب اگتا ہے تخم اور اس سے پودا باہر آتا ہے کمزور سا ہوتا ہے، ہوا اس کو ادھر ادھر کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ڈنڈل پر ساق پر کھڑا ہو جاتا ہے اور سرسبز و شاداب باغ بنتا ہے. اب مزارع اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کچھ بدخواہ بھی ہوتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے. تو صحابہ کا جو دور تھا تکلیفوں کا، وہ زمین سے جب ایک باریک سا پودا نکلتا ہے، تیغ نکلتا ہے، پاؤں کے نیچے بھی کچل سکتا ہے، کوئی جانور بھی اس کو کھا سکتا ہے، ہواؤں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا مومن مسلم آئے دن بیمار ہوتا ہے، کبھی ہوائیں ادھر سے مروڑتی ہے کبھی ادھر سے موڑتی ہے. بخاری کی حدیث میں فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، وہ جو منافق بے ایمان ہے، فَإِنْ جَعَفُهَا مَرْ، وہ ایک ہی دفعہ درمیان سے گڑاس ختم. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیماریاں اور تکلیفیں نہ مانگی جائیں لیکن آئے تو خند پیشانی سے اور تحمل سے اور صبر و قناعت سے برداشت کریں. کچھ چیزیں
ابتدا میں مطلوب نہیں ہے، انتہا میں محمود ہے. جیسے حادثاتی موت، تو آپ یہ دعا نہیں کر سکتے، ایسی دعا کرنا حرام گناہ ہے. لیکن اگر کسی کو ایسے حادثاتی موت آئی اور تھا مسلمان، تو علماء متفق ہے کہ یہ شہید ہو گئے. تفصیل سے علم لوگ اس لیے پڑھتے پڑھاتے کہ علم کے دقائق اور باریکیوں تک پہنچ جائے. عوام کو ان سے دور رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال عوام بھی مسلمان ہیں، علماء کے دوست ہیں، علمی مضامین سمجھتے ہیں. دوسری طرف سے بہت آگے لکھے پڑھے، یہاں آ کر کے ششدر ہوتے ہو، طفل مکتب ہو جاتے. تو انہیں بھی بڑے علوم سے کبھی کبھی کانوں سے سنانا تو چاہیے تاکہ وہ باتیں سمجھ تو لے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ مجھے اجازت ملے گی اور میں شاید ہجرت کروں. یعنی ابوبکر صدیق کا یہ اشکال کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے اور یہ تکلیفوں کا وقت ہو گیا، یہ درست تھا کہ پیغمبر بھی منتظر ہے. ولایت اور نبوت دونوں جمع ہیں کہ بعض ملک بعض شہر رہنے کے قابل نہیں ہوتے، حالانکہ اس میں کعبہ لگا ہوا ہے، خدا کا گھر ہے، لیکن مشرک اور لعنتیوں نے اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے، کعبے کو کعبہ نہیں رہنے دیا. تو جب ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو آپ نے کہا الصحبہ، میں بھی ساتھ رہنا چاہا. آپ نے کہا اللہ کا صحبہ، آپ ساتھ ہی ہو گے. اللہ اکبر. یہ تمام جو بیان آپ سن رہے ہیں، یہ تو ان احادیث کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے جو اس بارے میں مفصل مدلل موجود ہے. لیکن یہ تسلسل سارا تعمیر اسلام کا ہے. جیسے آپ ایک پلاٹ جا کے تلاش کرتے ہیں، پھر اپنے جیب دیکھتے ہیں، حیثیت دیکھتے ہیں کہ میں کتنا بڑا پلاٹ خرید سکتا ہوں، کتنے سال میں یہ بناؤں گا، اور یہ میرے بال بچوں کے لیے کتنا قابل کفایہ. یہ ایک دنیا کی فکر. تو ایک ایسا اسلام اور دین جس پر قیامت تک جن اور انس ایمان لائیں گے اور ہدایت پر رہیں گے، اور ایک ایسا دین اور اسلام جس کی تعمیر کل کائنات کے لیے ہے. یہ سب اس کا پروگرام ہے. یہ عام کہانیاں نہیں ہے، یہ تعمیرات اسلام اور بقائے دین کے شؤون ہے، مسلسلات ہے اس کے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے گھر صبح آتے مشورہ کرنے کے لیے، کبھی رات کو آتے. لیکن ایک دن اچانک دوپہر کے وقت آئے، اور جیسے حضرت تشریف لائے میرے والد ابو بکر اٹھ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا آپ سے بات کرنی ہے. تو آپ نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. ہما بنتایا، صرف دو لڑکیاں ہیں، اسماء و عائشہ، اور تو کوئی نہیں. تو حضرت نے کہا کہ آج رات کو یہاں سے نکلنا ہے. اب جو دیکھا گیا تو مکہ مکرمہ میں دور تک باہر قبائل کے لوگ لائے گئے، اور ایک اجلاس ہوا تھا مشرکین کا، بہت بڑا جرگہ ہوا تھا کہ ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے اور تمہارے مذہب اور بتوں کو، خداؤں کو برا کہتا ہے، تم سے علاج نہیں ہوتا ہے اس کا، ایک ہی رات میں شب خون مارو، ختم کرو اس کو. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک فرد نہیں ہے، یہ نبی اور رسول ہے. وہ بیہودہ لوگ کیا جانتے تھے کہ نبی اور رسول کے ساتھ مالک العرش ہوتا ہے.
اور وہ مالک العرش کے نظام وحدت کو بشر اور جن اور انس پر فرش پر نافذ کرتے ہیں. پیغمبر کو ایک جگہ قرآن میں کہتے انکا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے وحی سے چل رہا ہے، سب کچھ اب خود دیکھ رہا ہے. مجال ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہے. کہتے آپ نے بڑے آرام اور اطمینان سے عشاء کی نماز پڑھی اور اہل خانہ کو بھی کچھ نصیحتیں فرمائی، اور پھر ابوبکر صدیق کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. ان سے کہا کچھ امانتیں ہیں انہی لوگوں کی، صبح حوالے کر لینا اور پھر آرام سے آنا. اور دور تک دیکھا گیا تو مشرکین کے جرگے مسلح راستوں میں بیٹھے ہوئے. جبریل آیا اور اس نے آیتوں کے الفاظ بتائے کہ یہ پڑھے آپ اور ایسا پھونک کے تو جہاں ریت جائے گی سارے اندھے ہو جائیں. اور آپ آرام تسلی سے سواری پہ بیٹھ گئے. آپ کی علیحدہ اونٹنی تھی، ابو بکر کی علیحدہ اونٹنی تھی، اور روانہ ہو گئے. ان کو کچھ نظر نہیں آیا. آگے تشریف لے گئے اور غار ثور میں بیٹھے اور کچھ دن آپ نے لگائے راستے میں. بڑے مدبر آدمی تھے، منتظم، بہت اعلیٰ قسم کے. آپ کا ڈسپلن دنیا کو حیران کر دیتا ہے. مسلسل سفر نہیں فرمایا. اور غار ثور میں کیا عجائب و غرائب آ گئے. اور ایک مشرکین کا ایک وفد آپ کو پکڑنے کے لیے بالکل قریب آیا. ان کی آوازیں اندر آ رہی تھی غار میں. ابوبکر صدیق تھوڑا خوفزدہ ہو گئے. آپ نے کہا ہاں ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما، ایسے دو کو کون پکڑے گا جن کا تیسرا اللہ ہے. میں خود نہیں آیا ہوں، وحی کے حکم پر آیا ہوں. وہاں آپس پہ کہا کہ یہاں کیسے کوئی جا سکتا ہے. سامنے عنکبوت نے، کہتے مکڑی نے وہ چالا ڈالا اور کبوتریوں نے آ کے انڈے دے دیے. یہ روایات تفسیری اور تاریخی حد تک صحیح ہے. اس کی دلیل یہ کہ علماء امت کہتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں مسجدوں کے اندر کبوتر رہے ہیں، اور مسجدوں کا کبوتر سے اور کبوتر کا مسجد سے تعلق ہے، اور یہ اسی ہجرت سے ہوا ہے. یہ سعودی عرب اور کویت کے درمیان جو اختلافات تھے اور صدام نے شرارتیں کی تھی، تو ان دنوں میں یہ کبوتر حرمین سے نکالے گئے تھے. تو جب پٹائی کا وقت آ گیا تو پھر بادشاہوں نے آرڈر دے دیا کہ واپس بلا دو. اب واپس بلائے، اس کا انتظام کر لیا تاکہ وہ بیٹ وغیرہ بھی نہ کرے. اور اس کے بیٹ میں بھی حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، الا اذا فحش وکسر. دوسرا امام کہتے کہ نہیں، بیٹ تو بیٹ ہی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو مسجدوں کے اندر حرمین شریفین تک سے لے کے آج تک کائنات کی مساجد میں کبوتر رہتے ہیں. ان کا تعلق نبی آخر الزمان کے ہجرت سے شروع ہوا. جس وقت آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ابوبکر سے کہا کہ بس اب نکلیں گے مدینہ منورہ کے لیے، غار سے 3 دن رہ کے جب آپ باہر نکلے ایسے اور روانہ ہو گئے، ایک جلیل القدر شخص تھا ان کا، وہ بڑے تیز رفتار گھوڑے پر تھا، اور وہ دیکھا کہ یہی دونوں ہیں
اور مشرکین میں سے 100 آدمیوں نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے کہ جو پکڑ کے دیں گے ہمیں. اتنی سخت دشمنی تھی. آپ نے جیسے ہی دیکھا سراقہ بن مالک، آپ نے کہا اللہم خذ ہو وخصف ہو، پکڑے اس کو، نیچے دبا دے اس کو. گھوڑا سینے تک پتھر کے اندر چلا گیا. نبی اور نبیوں کے سرتاج، پوری طاقت و توانائی سے آپ نے الفاظ کہے. اس نے کوشش کی، آپ نے دوبارہ اس کو کہا. پہلے سے زیادہ گھوڑے کی ٹانگیں نیچے دب گئی. وہ گھوڑا چھوڑ کے آیا اور آپ کو سجدہ کرنے لگا. آپ نے کہا سجدوں سے منع کرنے والا پیغمبر. سجدہ وہ ایک کا ہوتا ہے جس کا اختیار و اقتدار ہر جگہ ہے. سجدے وجدے نہیں کرو. اس نے کہا کیا مدد کروں؟ آپ نے کہا لوگوں کو راستے سے روکو. کہا میں اب جا کے ہر جگہ کہوں گا کہ میں راستے دیکھ چکا ہوں. آپ کو کہا کہ یہ میں نے مان لیا کہ آپ نبی برحق ہے، اور یہ تو مکے کے مشرک ہے، سارے جہان کے کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیسے آپ نے چاہا ہے اور آپ کے خدا نے آپ کو کہا ہے وہی ہوگا. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بہت جلدی سمجھ گئے، بہت جلدی سمجھ گئے. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب آپ کی امت کے قافلے، فورس، عساکر، مجاہدین ہمارے علاقے میں بھی آئیں گے. میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، انعام کے چکر میں آیا تھا. ہاں کیا انعام تھا؟ وہ 100 اونٹ کی عمر بھر کے لیے خزائن ایمان پالی. ہاں مجھے لکھ کے دے کہ میرے اور میرے قبیلے کو امن حاصل ہونا چاہیے. آپ نے ابو بکر کو کہا کوئی چیز دیکھو، کوئی پتا یا کوئی ٹکڑا مل گیا. ابو بکر کو کہا لکھ دے اس کو، اس کا نام لکھو اور غار سور کا پتہ لکھو اور کہو کہ لہو ولما یراہ امن، جس کو یہ کہے گا ان سب کو امن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج وہاں پہنچ گئی. سراقہ بن مالک بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور نابینا تھے، اور لوگوں کو کہا وہ نبی آخر الزمان کے لوگ آئے. انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیغمبر ہے نا، میں تو غار سور کے سامنے ایمان لایا ہوں. میرا ذکر کرنا عمر کو سب یاد ہے. حضرت عمر کو جب واقعہ سنایا حضرت عمر کھڑے رہے اور چہرے انور پر آنسو بارش کی طرح بہہ رہے. کہا وہ خط تو دکھاؤ. اس نے کہا دکھاتا ہوں. ایک مخصوص قسم کا خزانہ کھولا، بہت قیمتی اور بیش بہا جگہ، اور اس میں وہ خط رکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے اس کو چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے، سر پہ، اور پھر فوج کو آرڈر دے دیا کہ واپس ہو جاؤ، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا ہوا ہے. نبوت کا تسلسل اسی طرح ہی ہوتا ہے. بظاہر افتقار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں افتخار ہوتا ہے. یہ ظاہری فقر نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے. آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے، شعور چاہیے سمجھنے کے لیے. ترمذی شریف اور دیگر معتبرات میں ہے کہ کئی دن تک آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی. ابوبکر صدیق نے بھی شکایت کی اور عمر نے بھی کی. کہا چلو ابو الہیثم کے گھر چلتے ہیں، وہ بڑا مالدار آدمی ہے، کھانے وانے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. ابو الہیثم انصاری، مدینہ منورہ.
وہاں تشریف لے گئے. وہ موجود نہیں تھے، پانی لینے گئے تھے کہ شیرین میٹھا پانی. اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت ابو الہیثم آ جائے گا، آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا. وہ آئے، ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. اتنے میں ابو الہیثم آیا. وَكَانَ يُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. آپ کو دیکھ کے اپنے ماں باپ قربان کر رہے تھے. اب حضرت میرے ماں باپ قربان جائے. آپ کتنا خوشی کا دن ہے. آپ تشریف لائے. فوراً تازہ دم کھجوروں کا ایک گابا توڑا، انگور کے خوشے لگے ہوئے اور خدمت اقدس میں. آپ نے کہا تم چن کے نہیں دیتے ہو؟ فرمایا انی احب ان تختار، میری خواہش ہے کہ آپ چنتے رہیں. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ پھل توڑ کے لائے جائے یا مہمان خود یہ بھی زبردست مسئلہ ہے. اور اس میں یہ حکمت تھی کہ انہوں نے فوراً چرواہے کو حکم بھیجا کہ بھیڑ بکری واپس لاؤ. وہ پہنچ گئے. آپ نے دیکھا کہ ریوڑ گھر میں واپس آ گیا. آپ نے کہا اتق ذات الدر، دودھ یا جانور نہ کاٹنا. فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گابن جانور بھی نہ کاٹا جائے. آج یہاں اونٹنی کبھی کبھی جمعے کو نہر ہوتی ہے. میں نے اس کو کہا بھی دلال کو ہے کہ تو اونٹ بھیجا کر. اس نے اونٹنی بھیجی. آج چھوٹا سا بچہ اس میں نکلا ہے. اس سے طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ ہے. وہ شران اس میں کراہیت بھی نہیں ہے کیونکہ خزائن اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے. عام طور پر مسئلہ فقہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گابن جانور، دودھیا جانور بغیر ضرورت کے نہ کاٹا جائے. ہو جاتے ہیں قربانی میں کتنے نکلتے ہیں. توبہ توبہ. یہی تو انسانیت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ نہیں ہوتا. یہ جو غیب کا علم اس سے روکا ہے. نہ نبی کو دیا ہے نہ ولی کو دیا ہے. جب نہ نبی کو ہے نہ ولی کو ہے تو زرولی کو کہاں سے آ جائے؟ اور میں 10 اونٹ اس پر قربان کر دیتا، اس کو نہیں کاٹنے دیتا. صبح میں نے دیکھا وہ سخت مزاحمت کر رہی تھی، بچنا چاہتی تھی. العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم. ابو الہیثم نے بکرا کاٹا اور جلدی جلدی صاف کیا اور آگ پر سینکا اور بس چند لمحوں میں ماہر لوگ تھے. تیار ہو کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے، ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے اور شوق سے تناول فرمایا. درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ نے نماز ان کے گھر پر پڑھائی اور نماز کے بعد انہوں نے پھر گوشت پیش کیا. آپ نے پھر تناول فرمایا. کیونکہ کاملین اتنا خوراک نہیں کرتے کہ پھر پیٹ ہاتھ میں پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس جائے. کاملین اتنا خوراک کرتے کہ اس کے بعد بھی موقع آئے تو کھا سکے. وہ ایک آدمی بہت زیادہ کھا رہا تھا نا، تو ایک عقل مند نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ الوداع کر رہے ہیں، یعنی عمر بھر کا کھانا آج کھا رہا ہے. کہتے کھانا کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کم کھانا کمال ہے. سب چیزیں پڑی ہوگی لیکن آپ کو اتنا ہی کھانا ہے جتنا آپ کی شان کے لائق ہے. ادنا جی بچہ کی سوری ہو پاتے وہی مرشو وہی مرشو سب مرشو خستر کی دیو کی دیر مڑول دو کی گیٹ اگران کار نہ دے اور مڑول دو گستر کو مشکل کارش. عقل مندوں نے کہا ہے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے اس کے نکلنے کا انتظام بھی سوچو
کیا چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے مار ڈالے. نہ جو سر دگی ڈیزار. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے ابو الحیثم انصاری کے گھر سے، تو آپ نے پوچھا کام کاج کے لیے کوئی غلام کنیز ہے؟ اور نہیں حضرت، سب کچھ خود کرتا ہوں. آپ نے کہا آ جانا کسی دن، دیکھے ذرا کھانا نہیں ہے، پیٹ خالی ہے کئی دنوں سے، اور دیں گے کیا چیز؟ انسان تقسیم کریں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ افتقار اختیاری ہے، اور افتقار متضمن ہے اور مضمر ہے، اس میں سلطنت عالیہ نہ ختم ہونے والی بادشاہ. چند دن گزر گئے، ابو الحیثم حکم کی تعمیل میں حضرت کی خدمت میں گئے. آپ نے بہت شکریہ ادا کیا، بہت دعائیں دی، اور فرمایا یہ 2 غلام ابھی آئے ہیں، ان میں ایک چن لو. انہوں نے کہا حضرت آپ چن کے دیں. آپ نے فرمایا اس ایک کو میں نے رات کو دیکھا ہے، کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا، یہ لے جاؤ. نماز جب بازار جائے، داڑھی والے، صحیح کپڑے پہنا ہوا، انسانوں کی شکل، اس سے خریداری کرو. ہندو ہو، سکھ ہو، آغا خانی ہو، قادیانی ہو، یہ آپ کو پتہ نہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے آپ کے دشمن ہیں. بازار میں بھی مومن مسلم رہو، بینک میں بھی اور منڈی میں بھی، پلاٹنگ میں بھی اور نوکر شاہی کے دربار میں بھی، اور بڑے سے بڑے افسر اور بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، مومن ہونا ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اصحاب کہف جب 309 سال بعد اٹھے تو آپس میں کہا کہ بازار جائے اور پاک صاف کھانا تلاش کرے، وہ لے آئے پاک صاف کھانا. تو علماء نے لکھا ہے کہ شکل صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال خور ہے اور یہ حرام خور ہے. وہ ایک تبلیغی جماعت آئی، اچھے لوگ ہیں بہت، لیکن افسوس کے مسائل سے محروم ہیں. تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے کہ سعودی عرب میں جو مرغیاں ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا زیادہ ضروری ہے. کہتے نہیں وہ ایسے ملکوں سے آتا ہے. میں نے کہا آپ نہ سعودی عرب کے وزیر ہے اور نہ مشیر ہے، نہ امام کعبہ ہے، نہ امام مدینہ ہے. وہ سب آپ سے اور ہم سے ایمان میں آ گئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ہماری نہیں. اب سمجھانے کے بھی میرے کئی طریقے ہوتے ہیں. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ مرغی کا حلال ہونا اور حرام ہونا یہ آپ کو سعودی عرب میں یاد آیا. یہ جو پاکستان آپ آئے، یہاں جو مرغیاں پکتی، آپ کو پتہ ہے کہ کسائی جو گوشت کاٹتے بکرے بناتے ایک دوسرے کو ماں و بہن کی گالیاں دیتے ہوئے چورا پھیرتے ہیں. یہاں میرے ہوتے ہوئے جانور مردار کر چکے ہیں، کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر علیحدہ پڑھا اور چھرا علیحدہ پھیرا تو حلال نہیں ہے. اینڈ وقت جب چھرا پھیرا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی سعودی عرب، آپ مکہ اور مدینہ کے سے حیا نہیں آتی آپ کو؟ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ ہمارے ایمان کے مرکز ہے. وہ ہے تو ہم مومن مسلم ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، نبی کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مدینہ میں ایمان رہے گا. فرمایا مدینہ کے چاروں طرف ملائک کھڑے ہوں گے اور وہ دجال و کذاب کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے. والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. آپ نے کہا مدینہ بہترین ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں. اور وہ تفسیری ایام میں یہاں کافی مہمان ہوتے ہیں، علماء، طلباء، بھائی خواہ. قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر ابھی 15 شعبان سے ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ زندگی، صحت، عافیت داخلی خارجی، سازگار فضائے نصیب فرمائے.
تو لوگ قدر کرتے ہیں قرآن پاک کا اور احادیث کا اور طلباء علماء کا، بھئی ان کو دونوں ٹائم مرغیاں کھلاؤ، ٹھیک ہے بھائی۔ اچانک پتہ چل گیا کہ مرغی کھا ہی نہیں رہے طلباء، اور گھر میں بھی مجھے کہا کہ اور کوئی چیز بھیجو، لوکی ووکی تورئی بینگن بھیجو، یہ مرغیاں نہیں بھیجو۔ میں خوفزدہ ہو گیا، میں نے کہا مرغی سے تو کوئی سیر نہیں ہوتا، اے خدایا خیر کے خیر راہ پیخ کیا، حالت میں پیخ کی چاچر پکڑے ہوئے، یہ تو کھا ہی نہیں۔ ناظم صاحب سے مجھ جوڑنے کا اس طرح اڑ جاتے دہی وہی کھا کے۔ میں نے جو ہمارے ساتھی محنت مشقت کر کے اللہ جزائے خیر دے مرغیاں کٹواتے، ان کو میں نے کہا یہ مرغیاں ذبح ہو کے آتی؟ ہاں جی، وہ اتنی داڑھی ہے اس کی، داڑھی کا سن کے اور ڈر گیا۔ میں نے کہا تو کوئی مستند چور معلوم ہو رہا، مستند چور ہے۔ میں نے کہا بلا لو اسے، کہتا ابھی آ رہا ہے، بل لینے آیا۔ میں نے کہا بات سنو، یہ جو تو مرغی ہمیں حوالے کرتا ہے یہ سب صحیح ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ سن رہا ہوگا، اپنا ایمان صحیح کرے۔ کہنے لگے جب ہمیں آرڈر مل جاتا ہے کہ فلاں ولیمے میں، فلاں دعوت میں، پروگرام میں اتنے من مرغی چاہیے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک جتنی مردار ہوتی ہے وہ بھی ان کی ہے۔ میں نے وہ چھوٹے ناظم کو ایسا دیکھا، میں نے کہا اے تو اس سے لاتا ہے؟ یہ تو رنجیت سنگھ ہے، داڑھی والا سکھ، بے غیرت، بے حیا، بے شرم۔ ہم تمہیں حلال مرغی کے پیسے دے رہے، آپ ہمیں مردار دے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ طلباء کتنے اولیاء ہیں، پہلے سے ان غریب مسکینوں کو پتہ ہے میں نہیں کھانا ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تحقیق تو میں نے وہ تبلیغی وفد کو کہا، اللہ جزائے خیر دے، خدا تعالیٰ ان کے قدم مبارک کرے اور ہر جگہ تبلیغی روشنیاں پھیلائے۔ میں نے کہا سعودی عرب اتنا دور جا کے اسلامی ملک جہاں کعبہ معلیٰ اور مسجد نبوی ہے، وہاں کے لیے فکر کرتے ہو، جہاں تو رہتا ہے کھاتا پیتا ہے وہاں کی فکر کر۔ تیرے گھر جو مرغی آتی ہے وہ ذبح کس نے کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ استغفر اللہ، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، ایک احتیاط بتا رہا ہوں کہ لوگ دور دور کا سوچے، قریب کا بھی تو سوچو نا۔ ہم یہاں ممبر و محراب 45 سال اس محراب میں ہو گئے، یہ جو مرغی والا ہے اس کی ماں کا نکاح بھی میں نے پڑھایا تھا، اسی سے یہ نکلا ہے۔ لیکن پیسہ ایسا خراب ہے، تجارت ایسی گندی چیز ہے کہ پلیت و مردار بیچنے پر شرم بھی نہیں آئی کہ بھئی دینی ادارہ ہے، مسافرین پڑھ رہے، قرآن و سنت کے لوگ ہیں۔ تاجر الفاجر التجار هم الفجار وهم اہل النار۔ تاجر ہو، ایماندار ہو، التاجر الصادق الامین، وہ تاجر جو سچا و دیانتدار ہو، مال انبیاء و صدیقین۔ پیغمبر کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم نے بھی تجارت کی لیکن ایک پائی پونا حرام کا نہ لیا نہ دیا۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک میں جا رہا ہوں وہاں کیا کھاؤں گا؟ میں کہتا ہوں زہر کھا لو یہی سے تاکہ برابر ہو جائے۔ کہتے نہیں جی زندہ رہنا ہے۔ میں نے کہا چنے لے لو، مونگ پلی خرید لو، ضروری ہے کہ تو 15 دن 20 دن کے لیے گوشت کھائے، رہنے دو نا، شک شبے کی چیزیں کیوں کھاتے؟ اور بغیر تحقیق کے آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ حرام ہے کہ جی آج مولانا نے جمعے میں یہ کہا ہے لہذا ہم مرغی نہیں کھائیں گے۔ آپ اپنی احتیاط کریں، فتویٰ میں نے نہیں دیا ہے۔ وہ ایک ایسا مردار لعنتی ہوگا، کتنے بیچنے والے اور صحیح مسلمان ہوں گے، ان کی خدمت میں معافی و معذرت، ان کا دل نہ دکھے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ کہاں ملیں گے ہمیں؟ کون سے ٹارچ میں اس کو ڈھونڈوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات کچھ اور ہوتی ہے، کہیں دور چلا جاتا۔ بخاری شریف میں ایک باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، بس صرف وہ سنا کے ختم۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو آپ پوچھتے تھے کہ عائشہ
یہ کیا کھانا ہے؟ کون لایا؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں؟ علماء کیا بہترین فرماتے ہیں، جاہلیت کا دور گزرا ہے، آپ سے پہلے تو پورا کفر اور جہل بھرا ہوا تھا، لوگوں کی عادتیں صحیح ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے، اور آپ پاک پیغمبر ہیں، آپ صاحب وحی ہے، ستود صفات ہے، لیکن غیب دان نہیں ہے، عالم الغیب آپ بھی نہیں ہیں۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت یہ کھانا ہے۔ کون لایا؟ اچھا کہاں سے لایا؟ جب تسلی ہو جاتی تھی پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں تو بہت خطرہ ہے۔ ایک زمانے میں نیا نیا یہاں امام خطیب ہوا تھا اور گرمی کا زمانہ تھا، گرمی میں ویسے بھی آدمی کو بھوک لگتی ہے اور لمبا جمعہ ہوتا تھا، عقل کی کمی تھی، 2:30-3 بجاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ عقل مندی ہے۔ توبہ استغفار ہے اس زمانے پر۔ امام جب عقل مند ہوگا کم وقت لے گا، یاد رکھیں۔ حدیث میں آیا کہ فقیہ امام ہمیشہ وقت کا احترام کرے گا۔ تو اب میں نے سر کے بال بھی منڈوائے تھے، عطا اللہ میں انگلیاں قریب میں رہتا تھا، اس نے کچھ پیسے بھیجے، اس کا وہ ناظر تو نظر محمد لے آئے، مجھے دیکھ کے کہا امام صاحب کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں، اس کے تو یہاں تک زلف تھے۔ میں نے کہا زلفوں کو دینا ہے یا مجھے دینا ہے؟ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ، اس زمانے میں یہ زلفاں کے بہانے شرارتی نہیں نکلے تھے، زلفیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس سے جہاد نہیں ہوتا ہے، جہاد ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ تو لوٹنے کسوٹنے کا طریقہ ہے۔ جب ہمیں اندازہ ہوا ہم نے طلباء کو حکم دے دیا کہ مناسب نہیں ہے، درست اور صحیح طرح انسانوں والے بال رکھو۔ تو اتنے میں دیکھے کہ میرے ایک محسن اب انتقال کر چکے ہیں، اس زمانے میں وہی کمیٹی کے صدر تھے، بلکہ مجھ کو لے کے آنے والے وہی تھے۔ وہ ایک ٹرے پکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے بزرگ، وہ ایک اور ٹرے پکڑا ہوا، اس کا بیٹا، روٹیاں اور ہاٹ پوٹ۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا بریانی، قیمہ، گرم گرم روٹی۔ کس چیز کی بریانی ہے؟ جھینگے کی۔ اور قیمہ کا جھینگا ہے؟ جھینگا تو گند ہے، تو پلید حرام ہے۔ اچھا بھائی واپس لے جاؤ ان کے لیے۔ وہ جو گئے واپس ابھی تک نہیں آئے، 45 سال ہو گئے۔ وقت پر کہنا پڑے گا، آپ مسئلہ زندہ رہا نا۔ آدمی اپنے آپ کو خاموش کر لے، یہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ حرام چیز سے جو خون بنے گا وہ آپ کو جہنم دھکیلے گا، اور حلال سے جو جسم تیار ہوگا اس کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ جنت جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بھوکا رہے، حرام نہ کھائے، شک شبے سے بھی بچ کے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے۔ بعض مسائل اگلے جمعے کو واضح کر لوں گا۔ ہاں، وہ صفحہ تیار ہو چکا ہے بینکروں کے بارے میں۔ بینک ایک تو سود خور ہے نا، جو سود کھاتے ہیں، ایک سود چور ہے جو غلط فتوے دے رہا ہے، اور غیر اسلامی بینک کو جھوٹ بول کر اسلامی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو فیصلہ اٹل ہوا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے ایک کاغذ لہرایا تھا، آج اس کو تیار کرایا گیا ہے۔ جس کو شوق ذوق ہو وہ نماز کے بعد وصول کرے۔ وآخر دعوانا۔ پوچھا ہے کہ میری مستقل رہائش ماں اہل عیال کراچی میں میرا اپنا ذاتی گھر ہے، جبکہ میرا آبائی علاقہ نشانگلہ ہے، وہاں بھی میری زمینیں موجود ہیں، البتہ گھر نہیں ہے۔ میرے دوسرے بھائی وہاں بستے، میں جب وہاں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے گھر کی سہولیات میسر ہوتی ہے۔ اب یہ پوچھنے کہ میں وہاں نماز سفر پڑھوں گا یا مقیم۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کا اپنے وطن میں یا کہیں بھی ایک پلنگ کے برابر ذاتی جگہ موجود ہو، خواہ وہ زمین ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، وہ جب بھی وہاں پہنچے گا مقیم ہوگا۔ اور اسی پر عالمگیری ہندیہ وغیرہ میں فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ چونکہ آپ اہل و عیال سمیت وہاں نہیں ہیں اس لیے آپ وہاں مسافر ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ جس جگہ کسی کا گھر ہو، زمین ہو، پلاٹ ہو، باغ ہو، کوئی بھی ذاتی ملکیت ہو، من ارض او عقار فاذا اتصل صار مقیما، ہندیہ جلد اول صفحہ 167۔
یہ مطلب پوچھنا ہے کہ میں سوات سے اہل خانہ کراچی ایک ہفتے کے رائے سے آیا ہوں. یہاں ایک دوست کے گھر میں مقیم ہو، جبکہ میرا ایک ذاتی گھر کراچی میں موجود ہے جو کرائے پر چڑھا ہوا ہے. اب میری ایسی کراچی میں بھی آپ مقیم ہیں، ذاتی ملکیت جہاں ہو وہاں آدمی مقیم ہو جاتا ہے. ایک وقت کے لیے بھی آپ آئے تو اس نماز کو آپ پوری پڑھیں گے بوجہ ذاتی جائیداد یا گھر ہونے کی. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. ہمارے ایک دوست درخواست ہے عورت کا نکاح ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ 10 سال یا 12 سال پھر اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. اس نے کیا کیا پوچھ رہے ہیں؟ یعنی نئی شادی کر کے پرانے کو خاتم رکھی جائے. یہ آپ اور آپ کو جو بتائے انسان نہیں ہے. آپ کسی ٹٹو خانے میں جا کے آباد ہو جائیں. انسانی شکل میں ٹٹو ہے آپ. لیکن 10 سال کے بعد عورت پھر خاون کے نکاح سے نکل گئی. شاباش، کچھ شرم و حیا کرو. پرچی لکھتے ہوئے یہ سوچو کہ میں انسان ہوں، انسانوں سے پیدا ہوں، اور یہ سوچو کہ یہاں انسان بیٹھے ہیں وہ سنیں گے. اگر کوئی شخص فرض نماز کی ایسی رکعت جس میں قرات کرنی تھی اور وہ قرات کرنا بھول گیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. سورہ فاتحہ کے ساتھ انضمامی صورت واجب ہے. واجب کے ترک پر سجدہ سہو لازم ہے. جب سجدہ سہو نہ کیا گیا، وقت باقی ہے تو نماز پڑھ لے. وقت گزرنے کے بعد اعادے کی ضرورت نہیں. جو لوگ لانچ میں سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک مہینے کا راشن لے کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 20 25 40 دن تو یہ لوگ قصر ہی پڑھیں گے ہمیشہ. اس کو دائم السفر کہتے ہیں. پکی قبریں بنانا منع ہے. اگر جائز ہے تو کتنی گنجائش؟ صرف سائڈوں سے، تاکہ درمیان خالی رہے. حضرت بنوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا سلیمان کی قبریں بھی شریعت کے مطابق ہے. جی ہاں. حضرت شیخ میں آپ کو اللہ آپ کو صحت دے. لڑکی طلاق لینے کے لیے کورٹ سے خلع لیا، اس خلع سے طلاق ہو جاتی ہے. جی ہاں. خلع میں پنچات اور جرگہ معتبر ہے، اور موجودہ انگریزی عدالت علت تحقیق پنچایت یا جرگے کا قائم مقام ہے، اس لیے ان کی تنسیخ یا خلع معتبر ہے. گائے کے یا بکرے کی اوجڑی کھانا درست اور صحیح ہے. زور کی سنت جو پہلے پڑھنی ہے اگر وہ نہیں پڑھی گئی تو جماعت کے بعد پہلے وہ 4 پھر 2. لڑکے کی منگنی ہو گئی، لڑکی کی والدہ کو شرعی پردہ ہے. کیا لڑکی کی والدہ اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ سامنے، یعنی داماد تو بیٹے کے حکم میں ہے اور ساس کے ساتھ بھی ابدی نکاح حرام ہے، مگر زمانہ چونکہ تکلیف کا ہے اور مواد اور جراثیم زیادہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اجنبی داماد اور اجنبی ساس جبکہ جوان بھی ہو زیادہ قریب نہ رہے. بینک سے قرض لے کر اپنے نام سے نفع نقصان کی بنیاد پر ایک غیر مسلم کے ساتھ یہ کیا، آخر میں جب وہ روپیہ یہ ہوا تو لے کر بھاگ گیا. بڑا اچھا ہوا. بینک والے اسی تباہوں کر رہے تھے تو اس دن مسئلہ پوچھا تھا ہم سے. اب جب تیرا مال لے گیا ہے تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مزے لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آمین. حضرت موسیٰ عرضی کے بعد معتقد نوجوان اپنے موبائل میں آپ جیسے علماء کی تصاویر خود اپنی مرضی اختیار سے لگاتے جبکہ ہم منع کرتے کہ حضرت کو یہ فعل نہایت ناپسند. مجھے نہیں، شریعت کو ناپسند ہے. میں کیا چیز ہوں؟ پھر بھی وہ نہیں مانتے. گمراہ ہے، بے دین ہے. حضرت آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ بلا عذر ذی روح کی حرمت بشمول ڈیجیٹل پھر سے ارشاد فرمائے. اچھی بات، آئندہ جمعہ ہو انشاءاللہ. کیا ایسی حدیث جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اللہ اس کے گھر پر 500 فرشتے، 500 کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تبلیغی اینڈ کمپنی میں مشین بڑی ہے، وہاں سے زیادہ حوریں نکلتی ہے تو 55 لاکھ یا 75 لاکھ. حدیث شریف میں جو سفر پر روانہ ہو اور 4 رکعت نفل پڑھ کر کے نکلے، اس کی واپسی تر اس کے اولاد اور مال و عزت کے تحفظ کے لیے 4 فرشتے مقرر ہو. الحدیث حنفی مذہب کا نماز جنازہ، یہ ان کو جاتی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے.
وہ لوگ جو یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جس بچے نماز میں الحمدللہ نہیں وہ نماز نہیں، پھر آپ کو لکھتے ہوئے بھی شرم و حیا نہیں تھی. ہو گزارش ہے کہ برائلر مرغی یا فارمی مرغی کے نشوما کے لیے جو فیڈ استعمال ہوتی ہے وہ انہیں اجزاء سے تیار ہوتی ہے، اسٹور کی نشوونما کے لیے ہوتی ہے، تو نہیں سور کی. ہر کس بہرحال یہ باتیں مناسب نہیں ہے. مرغی شرعاً مکلف نہیں ہے. مرغی بھیٹ بھی کھائے، پاخانہ بھی کھائے، خون بھی کھائے، اور اس کو چند دن باندھ کے پر ذبح کیا جائے، فقہاء نے لکھا ہے بغیر کراہیت کے اس کا گوشت حلال ہے. وہ جلالہ نہیں ہے. جو مچھلیاں یا پرندے پالتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو کیا وہ گھر میں آنے والی مصیبت؟ ہاں، حلال پرندے پالنا جائز ہے، حرام اور مردار پرندہ پالنا منع ہے. سوائے کتے اور بلے کے کسی کے پالنے کی اجازت نہیں. حلال پرندے جیسے کبوتر ہے، مینا ہے، خرگوش ہے، جانور گائے بھینس بھیڑ بکری ہے، مرغیاں ہے، بقدرت الہی اچانک یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آفت انسانوں پر آنے والی تھی جو اس مال مویشی پر آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر سے برکت آمین. اور اس طرح تمام حاضرین. میری ایک بانجی اس کی عمر 15 سال ہے، کینسر کے مرض مبتلا ہے، ایڈمٹ ہے، جلد ٹھیک ہو کر اللہ پاک انہیں زندگی اور صحت دے. آپ کو صحت کاملہ آمین. میری شادی کا مسئلہ ہے، والدہ حیات نہیں ہے، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، اللہ آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے. یہ ناخن پھینکنا کیسا ہے؟ لکھا ہے کہ ناخن کسی کاغذ میں لپیٹ کے ایسی جگہ ڈالے جائے جہاں پیر نہ پڑے. میری چچی اچھا، اور اس کے شوہر کے لیے خصوص دعا آمین. دعا آپ کریں، ہم آمین کہیں. میرا بھائی عبداللہ جان شدید بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے بیماروں کو صحت دے. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو اور کسی موذی مرض میں ہے اللہ شفا و حیات متوجہ فرمائے. جو ایسی پرچیاں لکھ لیتے ہیں جو نہیں لکھنا چاہیے اللہ انہیں عقل، شعور، اخلاق، تہذیب نصیب کرے. اور ہم نے اگر واقعی کچھ الفاظ میں اور ڈانٹنے میں زیادتی کی تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.